رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر مال مانگتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا, جیت جاؤں گا. اہل ایمان تو اللہ کو راضی کرنے میں, اللہ سے جنت کا انعام پانے میں کس طرح مگن ہوتے ہیں. عمر ابن خطاب نے مال اکٹھا کیا, 2 حصوں میں بانٹا. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا, دوسرا حصہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. پوچھتے ہیں عمر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال اکٹھا کر کے آدھا گھر کے لیے دے آیا ہوں, آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. اور فرماتے میرے دل میں ہے کہ آج میں ابو بکر سے جیتوں گا. ابو بکر بھی سامان لے کر آگے رضی اللہ عنہ وارضا. پوچھا ابو بکر گھر والوں کو کیا دے کر آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے دربار میں لے کر آ گیا ہوں, اور گھر کے اندر اللہ کی محبت ہے, اس کے رسول کی محبت ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں جیت سکتا. یہ اہل ایمان ہے جو جنت کا ایک آواز سننے کے بعد جو کچھ ہوتا تھا قربان کر کے اللہ سے یہ سودا کر لیا کرتے تھے. یہ فکر گمراہ لوگوں کی فکر ہے کہ ہمیں نہ جنت کی ضرورت ہے نہ جہنم کا ڈر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے مدینے میں زمین خرید کے دے, اللہ کا آخری نبی اپنے ہاتھ سے مسجد بنانا چاہتا ہے, وہ یہ زمین خرید دے, میں اس کو اللہ سے جنت لے کر دوں گا. عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا ٹکڑا مجھ سے لیجئے, جنت مجھے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے یہودی سے کنواں خرید کے دے پانی کا, یہ کنواں دے دے اللہ اس کو جنت دے دے گا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا جنت کا ہے, کنواں عثمان دیتا ہے, جنت کی گارنٹی آپ دیجئے. یہ اہل ایمان ہے یرجون رحمتہ, اللہ کی رحمت کی امید, اللہ کی جنت کی امید, وَيَخَافُونَ عَذَابًا, اور اللہ کے عذاب کا ڈر. ایک اور مقام پہ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ نیک لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں اور ہمیں لالچ, طمع اور ڈر اور خوف سے پکارتے ہیں. اہل ایمان نیک کاموں کی لالچ کرتے ہیں, نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں, اور اللہ کو خوف سے, ڈر سے, لالچ سے, ڈر جہنم کا, لالچ جنت کی, رضا اللہ کی, اس کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں. اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے. قرآن حکیم میں مالک کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ آیت موجود ہے. ابراہیم نے آواز لگایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي. جن کو تم نے مشکل کشا, حاجت روا, غوث اعظم, اللہ کا شریک, اللہ کا ساجی, اللہ کا ساتھی سمجھ لیا ہے, ابراہیم تمہارے ان معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي, مجھے وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو اللہ پہنچانا چاہے, اور جو اللہ نہ پہنچانا چاہے دنیا کا کوئی بزرگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا, ہر چیز کو اللہ کے علم نے گھیرا ہوا. اللہ جو چاہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے, اور اللہ نہ چاہے کائنات مل کر کسی کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی. شعیب علیہ السلام کے بارے میں مالک خبر دیتا ہے, وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها. اے میری قوم, تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ملت میں آ جائیں, دوبارہ ہم پتھروں کے سامنے سجدے کریں, دوبارہ ہم بتوں کو پوجیں, بتوں کو غسل دیں, بتوں پہ چادر چڑھائیں, بتوں کا عرس منائیں, بتوں کے طواف کریں, بتوں کو پکاریں. تم چاہتے ہو ہم غیر اللہ کی پوجا کریں, غیر اللہ کی عبادت کریں. اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی, اللہ نے ہمیں بچا لیا, ہم اہل شرک سے بیزار ہو گئے, اہل شرک کے خداؤں سے بیدار ہو گئے, اللہ نے ہمیں بچا لیا. اگر ہم واپس تمہاری ملت میں آتے ہیں تو پھر ہم اللہ پہ جھوٹ بولنے والے ہیں, اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں.
وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا الا ان يشاء الله ربنا. اللہ چاہے جو مرضی وہ ہو جاتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. دونوں نبی شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنے سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. یہ امید اور یہ خوف کی بہترین مثال ہے کہ میں تمہارے پیروں سے نہیں ڈرتا، تمہارے معبودان باطلہ سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں تو ایک اللہ سے. اللہ چاہے وہ جو مرضی نقصان مجھے پہنچا دے، لیکن اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی طرح فرشتوں کے بارے میں مالک فرماتا ہے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کے فرشتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، فرشتے آسمانوں میں، اللہ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو مندر میں تو. یہ بے ایمانوں کا عقیدہ ہے. ہر جگہ پہ اللہ نہیں. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکومت، اللہ کا کنٹرول ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اللہ کی ذات اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. فرشتے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ جو ان ملائکہ سے بھی اوپر ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس پہ عمل کر کے دکھا دیتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم سب سے زیادہ تم میں سے اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے اور میں سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ خوف ہے نبی کا. وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ کی جنت کی طلب رکھتے ہیں. یہ اہل ایمان کا نقطہ نظر ہے، یہ اہل ایمان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسی لیے مالک اپنی کتاب میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے علماء ہوا کرتے ہیں. جو اللہ کا جتنا زیادہ تعارف حاصل کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. یقیناً جو لوگ اپنے اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اپنے اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہیں اللہ نہ پکڑ لے. یہ خیال ان کی زندگیوں کو بدل ڈالتا ہے. عورت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی گناہ ہو گیا پاک کر دیجئے. آپ چہرے مبارک کو موڑ لیتے ہیں، وہ ادھر آ کے گواہی دیتی ہے، آپ پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں. اس کی گواہیاں سننے کے بعد کہتے ہیں لوٹ جا، وقت آئے گا تجھے بلائیں گے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے، گود میں اٹھا کر پھر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی وقت تو آ گیا، بچہ تو پیدا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے، گناہ کر بیٹھی. کون ہے جو اس کو اپنے گھر میں سونے نہیں دیتا؟ کوئی پولیس نہیں، کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں. یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف، گناہ کی حالت میں اللہ کے دربار میں پیشی کا ڈر. آپ کہتے ہیں لوٹ جا، اس معصوم جہن کو تیری ضرورت ہے، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہوگا تو پھر آ جانا. کچھ عرصہ گزرتا ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ دیتی ہے، خود رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتی. آقا دیکھو یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دو. میں کیسے اللہ کے دربار میں اس گناہ والے جسم کے ساتھ دربار میں پیش ہوں گی، مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر بیت المال کے حوالے کر دیتے ہیں. صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ اللہ کی بندی پہ حد قائم کرو. وہ جانتی ہے جس چیز کی طلب اور ڈیمانڈ کر رہی ہوں وہ عام معمولی کیس نہیں، مجھے آدھا زمین میں گاڑ کے پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ میری روح پرواز کر جائے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک پتھر مارتے ہیں، اس کا خون خالد کے کپڑوں پہ گرتا ہے. زبان سے کہتے ہیں ایک بدکارہ عورت کا خون میرے جسم پہ لگ گیا، میرے کپڑوں پہ لگ گیا. آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، غضبناک ہو گئے. کہا خالد اس کو بدکارہ نہ کہہ، اس کو زانیہ نہ کہہ، اس نے ایسی توبہ کی ہے
اگر مدینے کے 70 انسانوں پہ بانٹ دیا جائے اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا. یہ اللہ کا خوف اہل ایمان کے دلوں میں، اس خوف کے ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیسے؟ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کی آیات سننے کے بعد قرآن حکیم کے الفاظ پردہ سماعت سے ٹکرا جائے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، ملا جلا کر بھی اللہ دیتا ہے، کسی کو کچھ نہ دے یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. جب یہ آیت سن لیتے ہیں یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، پھر نہ کسی درگاہ پر جاتے ہیں، نہ دربار پہ جاتے ہیں، نہ بلے شاہ کی بیری کے نیچے چادر ڈالتے ہیں. انہیں ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے اولاد دینے والا کون؟ وہ اللہ پر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ قرآن کی آیت پردہ سماعت سے ٹکرائی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو ہمیشہ اللہ ہی اتارتا ہے. بدر کے اندر محمد کریم 313 نوجوانوں کے ساتھ ہو تب بھی مدد اتارنے والا کون؟ یونس مچھلی کی پیٹ میں ہو علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نکالنے والے کون؟ ابراہیم آگ میں گر رہے ہو، پیچھے قوم، آگے آگ، دائیں ہاتھ پر فرشتہ جبرائیل کہہ رہا ہے اجازت دو ابھی بارش برسا کے یہ ہوا اور پانی کا فرشتہ ساری آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. وہ جواب میں کہتے ہیں حسبنا اللہ، جبرائیل تجھ سے کوئی حاجت نہیں، تیرے رب سے مدد مانگی ہے. جب اہل ایمان قرآن کی یہ آیت سن لے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کبھی بھی اپنی زبان سے یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے، کبھی بھی اپنی زبان سے غیروں کو نہیں پکارتے. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں کرتے. جو کام اللہ کے لیے یاد کر لو، جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے کرنا حرام ہے. سجدہ اللہ کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں ہو سکتا. رکوع اللہ کے لیے ہے، قیام اللہ کے لیے ہے، نظر اللہ کے لیے ہے، نیاز اللہ کے لیے ہے، قربانی اللہ کے لیے ہے، بیت اللہ کا طواف اللہ کے لیے ہے. اب غیر کی قبر کا طواف نہیں، غیر کے لیے اس کی درگاہ پر، اس کے دربار پر، اس کے مندر پہ، اس کی خانقاہ پہ آ کر اس کے نام کے بکروں کا ذبح کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ عمل خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ عز و جل کے لیے. قرآن کی آیتیں سننے کے بعد ایمان لاتے ہیں، پھر شرک سے اپنے دامن کو گندا نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کسی کی مدد کرتے ہیں